آپ جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اے جبریل میرے اللہ کو کہو ابراہیم میرا بیٹا ہے اور حسین میرا نواسا ہے، آپ حسین کو اپنی طرف بلا لو، حسین کو لے لو، ابراہیم مجھے بخش دو اس لیے کہ ابراہیم میرا لخت جگر نور نظر ہے۔ نہیں، میرے رسول کریم کو حضرت امام حسین کی جدائی گوارا نہ ہوئی، حضرت امام حسین کی جدائی برداشت نہ ہوئی۔ 3 دن گزرے ہی تھے کہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تھا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے رسول کریم جناب حضرت امام علی مقام امام حسین سے بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ اس لیے تو فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر سچی محبت کرنی ہے تو حسین سے محبت کرنا شروع کر دے، اگر نہیں کرنی تو پھر پڑھ لے، کیونکہ حسین سے محبت میں مصطفیٰ سے محبت ہے، اور میں مصطفیٰ سے محبت خدا سے محبت ہے۔ اسلام میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ 10 محرم الحرام کے دن کو ہی جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 10 محرم الحرام کے دن کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے۔ 10 محرم الحرام کے دن کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے۔ 10 محرم الحرام کے دن کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے وار سے کامیاب ہوئے۔ 10 محرم الحرام کے دن کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت یوسف کی اپنے باپ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ کا باپ نابینا ہو چکا تھا، آپ کے باپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ بیٹے کی یاد میں، بیٹے کو یاد کر کر کے آپ کا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روتا تھا کہ نابینا ہو بیٹھا۔ حضرت سیدنا زین العابدین آپ اتنے روتے تھے کہ خون کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اتنا مت رویا کریں، نابینا ہو جائیں گے۔ حضرت زین العابدین نے کہا بھائیو، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا، اس ایک کی جدائی میں حضرت یعقوب اتنے روئے کہ نابینا ہو گئے، بینائی جاتی رہی۔ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا، اس ایک کی جدائی برداشت نہ کر سکے، میں 72 کی جدائی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں نے تو اپنا کنبہ، اپنا خاندان اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں کیوں نہ روں؟ یہ مجھ سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے جس دن ملاقات ہوئی وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت دریائے نیل سے پار ہوئے تھے، کامیاب ہوئے تھے، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا، اور فرعون اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اور 10 محرم الحرام کے دن کو ہی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھتے ہوئے مچھلی سے باہر نکلے۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی ہے کہ اس دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا اور خاندان سمیت بھوک اور پیاس کی حالت میں کربلا کی سرزمین پر نہایت ہی بے دردی اور بے رحمی سے شہید کیے گئے تھے۔ آپ کے خاندان کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ 10 محرم الحرام کے دن کو ہی امام علی مقام امام حسین نے شہادت کا جام پیا تھا، اس لیے 10 محرم الحرام کا دن بہت زیادہ مشہور ہے۔ جب ہماری زندگی میں 10 محرم کا دن آتا ہے تو ایک بار پھر سے حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ایک بار پھر سے آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہہ نکلتے ہیں، ایک بار پھر سے معصوم علی اصغر کی پیاس یاد آنے لگتی ہے، ایک بار پھر سے اکبر کی جوانی یاد آنے لگتی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، جب تمہاری زندگی میں 10 محرم کا دن آئے، اپنی آنکھوں سے آنسو ضرور بہانا، حسین کے غم میں رونا،
حسین کی یاد میں رونا میرے نبی کی سنت ہے، نبی کی اس سنت پر عمل کرنا، ہو سکتا ہے یہی سنت تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے مظلوم کربلا کی یاد میں آنکھوں سے نکلے آنسو تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر جب آپ میدان کربلا میں اتر رہے تھے، 71 تو قربان ہو گئے تھے، علی اکبر بھی قربان ہو گیا، علی اصغر بھی قربان ہو گیا، اون محمد بھی لٹ گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، قاسم کا شباب لٹ گیا، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا، سب کچھ لٹ گیا، چھوٹے سے لے کر بڑوں تک اللہ کے نام پر قربان کر دیا، نانے کے دین کو بچانے کے لیے، نانے کے دین کا پرچم پورے جہان میں لہرانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک جان رہ گئی تھی، وہ جان تھی امام حسین، حسین کی جان باقی رہ گئی تھی، باقی سب قربان ہو گئے تھے۔ یہاں پر ایک بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر سب سے پہلے شہید ہو جاتے تو آپ کے شہید ہونے کے بعد کوئی بھی شہید نہ ہوتا۔ اگر آپ سب سے پہلے شہید ہو جاتے تو علی اکبر بھی بچ جاتا، اون محمد بھی بچ جاتے، قاسم کا شباب بھی بچ جاتا، علی اصغر بھی بچ جاتا، پھر کربلا سجتی بھی نہ، کربلا لگتی بھی نہ۔ اگر آپ اور پہلے شہید ہو جاتے تو کوئی بھی شہید نہ ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا، کوئی بھی شہید نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے، آپ کے خاندان کی روح رواں، آپ کی نسل پاک کا بنیادی پتھر حضرت سیدنا امام زین العابدین بھی شہید نہیں ہوئے۔ آپ کے بعد شہادت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کا ٹارگٹ حسین تھا، یزید کا نشانہ حسین تھا، یزید حسین کو مارنا چاہتا تھا۔ آخر حسین نے اپنا سر دینے میں دیر ہی کیوں کی؟ حسین نے اپنا سر کٹانے میں، شہادت کا جام پینے میں دیر ہی کیوں کی؟ اس لیے کہ آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے میرا سارا خاندان شہید ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، میرا نانا نبی فخر سے کہے گا اللہ کے سامنے، 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کے سامنے میرا نانا نبی بڑے فخر سے کہے گا یہ شہید بھی میرا ہے، یہ شہید بھی میرا ہے، یہ شہید بھی میرا ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر آپ نے اپنا سر دینے میں دیر کر دی، شہادت کا جام پینے میں دیر کر دی۔ آپ کو پتا تھا کہ میرے شہید ہونے کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا، اور آپ اپنے زاویے سے سوچ رہے ہوں گے، اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق سوچ رہے ہوں گے کہ حسین نواسہ رسول ہے، حسین کی رگوں میں رحمت للعالمین کا خون ہے، حسین نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے جہنم میں چلا جائے، اس لیے موقع دے رہے ہیں، اس لیے موقع دے رہے ہیں، نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے کوئی جہنم میں چلا جائے، اس لیے موقع دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یزیدیو اگر تمہاری تلواروں کی نوک کو علی اکبر کا لہو چاہیے تو لو میں تمہیں علی اکبر دیتا ہوں، اگر تمہاری تلواروں کی دھاروں کو علی اصغر کا خون چاہیے تو لو میں تمہیں علی اصغر دیتا ہوں، لو میں تمہیں قاسم دیتا ہوں، لو میں تمہیں اون محمد دیتا ہوں، لو میں تمہیں 71 دیتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں، مگر مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا، میرا سر تن سے جدا کرنے میں جلدی مت کرنا، مجھے شہید کرنے میں جلدی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علی اکبر کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، جو علی اصغر کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، جو اون محمد کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے۔ مگر غیرت کے کانوں سے، دل کے کانوں سے سن لو، میں حسین ہوں، میں دین ہوں، میرا قاتل قاتل مومن نہیں، میرا قاتل قاتل دین ہے۔ اگر تم علی اکبر کو قتل کرو گے تو تم قاتل مومن بنو گے، قیامت کے دن میں حسین چاہوں علی اکبر کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہوں، علی اصغر کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہوں، مومنوں کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہوں، مگر سنو دین کے قاتلوں کو ہرگز نہیں بخشواؤں گا۔ اگر تم میں حسین کا سر تن سے جدا کرو گے، اگر تم میں حسین کو مارو گے تو پھر دین کے دشمن بن جاؤ گے۔ دین کے دشمنوں کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، دین کے دشمنوں کی بخشش ہرگز نہیں کرواؤں گا۔ مومنوں کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہوں مگر دین کے قاتلوں کو ہرگز نہیں بخشوا سکتا۔ قصہ مختصر جوانوں،
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب میدان کربلا میں اتر رہے تھے تو اترنے سے پہلے آپ اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کے پاس گئے. جب آپ اپنی بہن حضرت سیدہ زینب سے آخری ملاقات کر رہے تھے تو آپ کا انداز یہ تھا، آخری بار مل رہے تھے تو آپ کا انداز یہ تھا کہ سیدہ زینب نے سب سے پہلے حضرت امام حسین کا گلا چوما، پھر زلفوں کو بوسہ دیا. امام حسین بول پڑے، بہن جی آج تو خلاف معمول کام ہو رہا ہے. پہلے تو آپ میری پیشانی چومتی تھی، آج میرے گلے کو بوسہ کیوں دیا، میری زلفوں کو بوسہ کیوں دیا، میری زلفیں کیوں چومی؟ یہ سنتے ہی سیدہ زینب رونے لگ گئی، آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں، رو کر کہنے لگی میرے ویر، آج رات میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی. خواب کی دنیا میں آ کر کہنے لگی بیٹی زینب آج تیرے بھائی کا آخری دن ہے، آج تیرے ویر کا آخری دن ہے، آج تیرا بھائی ہنستے مسکراتے ہوئے میدان کربلا میں اترے گا لیکن زندہ صحیح سلامت واپس نہیں آئے گا. پھر تم بھائی کی شکل دیکھنے کو ترستی رہے گی، بھائی کا دیدار کرنے کو ترستی رہے گی، بھائی کا زندہ چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی. اس لیے آج بھائی کا رج رج کے دیدار کر لینا، میرے حسین کا اپنے ویر کا رج رج کے دیدار کر لینا، اور اگر ہو سکے تو حسین کا گلا بھی چوم لینا، میرے شہزادے کی زلفوں کو بوسہ بھی دے دینا. اماں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی کی امت اسی گلے کو تن سے جدا کر دے گی، اسی گلے پر چھریاں پھیری جائیں گی، تلواریں پھیری جائیں گی، اس گلے سے اتنا خون نکلے گا کہ زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پھر سے گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنی بہن سیدہ زینب کو ایک جملہ کہا، بہن ان اللہ مع الصابرین. تجھے یاد ہے نا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا. میرے جانے کے بعد، میرے شہادت کا جام پینے کے بعد تجھے طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا. تجھے اور زیادہ بھوک برداشت کرنی پڑے گی، اور زیادہ پیاس برداشت کرنی پڑے گی، لیکن صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا. اور اگر ہو سکے تو میرے بیمار زین العابدین کا بھی خیال رکھنا، میرے بیمار بیٹے کا خیال رکھنا. یہ کہتے ہوئے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے گھوڑے پر، پکڑ لی تلوار، میدان کربلا میں نیام سے تلوار نکالی، تلوار کو ہوا میں لہرایا، اس طرح لہرایا ایسے لگتا تھا کہ جیسے آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں. ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شجاعت حسین کے سروں پر پہرا دے رہی ہو. ایسا لگتا تھا جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہو. ایسا لگتا تھا جیسے مدینہ المنورہ سے نبی کربلا میں آ گئے. ایسا لگتا تھا جیسے رحمت کے فرشتوں کا رخ کربلا کی طرف ہو گیا. علی کے شیر کی تلوار جہاں جہاں جاتی تھی یزیدیوں کی گردنیں کٹتی نظر آتی تھیں، جہنم واصل ہوتی نظر آتی تھی. جہاں جہاں سے یہ تلوار گزرتی تھی بھیڑیوں کے گلے کٹتے نظر آتے تھے. حیدر کرار کے شیر نے یزیدیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. ایک ہی شیر سب پر بھاری پڑ گیا، ایک ہی شہزادہ سب یزیدیوں پر بھاری پڑ گیا. وہ پریشان ہو گئے، ان پر اضطراب پھیل گیا، سناٹا چھا گیا کہ اس سپاہی کو روکو، کہیں اعتراض بھی نہ بن جائے کہ ایک ہی سپاہی نے سارے کے سارے لشکر کو مار گرایا، ایک ہی سپاہی نے 25,000 کے لشکر کو مار گرایا. اگر یہ اعتراض بن گیا تو ہم یزید کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر. یزید کے دربار میں جا کر یزید سردار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہی کالا منہ لے کر جائیں گے. میں نے کہا کتو اور نادانو، یزید کو چھوڑو، یہ بتاؤ پیدا کرنے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہ کالی شکل، گندی شکل، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟
تمہیں حیا نہیں آئے؟ فاطمہ کے لال کی تلوار چلتی رہی، نواس رسول کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کٹتے رہے، جہنم واصل ہوتے رہے۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہے بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، لاشوں کے لاشیں اٹھا چکا ہے حسین، کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش اٹھا چکا ہے حسین، معصوم علی اصغر کی لاش اٹھا چکا ہے حسین، 3 دن کا بھوکا ہے حسین، 72 گھنٹوں کا پیاسا ہے حسین۔ حسین میں کمزوری تو پھیل گئی ہے مگر ہمت ختم نہیں ہوئی، حیدر کرار کی شجاعت ختم نہیں ہوئی، حیدر کرار کی بہادری ختم نہیں ہوئی۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک حسین کی تلوار رک گئی، اچانک حسین کی تلوار رک گئی، یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی۔ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، بھوک نہ روک سکی، علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن کھڑا ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں رکی؟ فرمایا چپ کر مولوی، اس لیے کہ نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آپ نے تلوار ایک سائڈ پہ پھینک دی، سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد اللہ سے مخاطب ہو کر 1-2 جملے بولے، بس وہی جملے سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہی شہادت واقع ہو گئی، سر تن سے جدا ہو گیا۔ لیکن وہ جو قیمتی 2-4 جملے تھے وہ کون سے تھے؟ جب امام علی مقام امام حسین کا آخری سجدہ تھا، اسی سجدے کے دوران ہی شمر لعین نے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ اس آخری سجدے کے اندر امام علی مقام امام حسین نے